سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، سلام شہدائے کربلا خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس ذات پاک، جس ہستی کا تذکرہ ہے، ہم اور آپ انہیں جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں۔ جو کردار جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے بعد از کربلا نبھایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بی بی کی شان ہماری کیا ذات و اوقات کہ ہم کچھ بیان کر سکیں، مگر کچھ اشعار کی صورت میں کس طرح سے جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اپنا تذکرہ کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ میں کون ہوں۔ آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ بہن حسین کی ہوں، بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، امین راز مشیت ہوں، نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں، نام زینب ہے، پیمبروں کی اقامت ہوں، نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں، نام زینب ہے، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، میں تیرے گھر میں صفِ غم بچھا کے دم لوں گی، بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، اور علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تیرا وجود نجس اب بکھرنے والا ہے، اور دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، ہماری شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، بدل دے میرے ارادے یہ دم کہاں تجھ میں، غم حسین کو میں اس طرح سنبھالوں گی، میں اس کو اون و محمد کی طرح پالوں گی، بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، اور میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیب کی دیوار۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، ان کو کیا بتا رہی ہیں بی بی کہ میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیب کی دیوار، تو ایک قدم بھی نہ بڑھ پائے لشکر کفار، نظر میں پھرنے لگے میرے بھائی کی تلوار، بس ایک لمحے میں ہو جائے موت کا دیدار، دلیر بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں، میں کربلا میں علمدار بن کے آئی ہوں، میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، اور محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، جو کام سونپا ہے شہ نے وہ کام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام کر دوں گی، جو وعدہ میں نے کیا ہے اس سے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی، تو ایک لمحے میں جس دن نگاہ چوکے گا تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا۔ خواتین و حضرات، عصر عاشور اپنے بھائی کے خون میں ڈوبا ہوا پرچم اسلام جس بی بی نے اپنے ہاتھ میں تھاما، تاریخ ان کو جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مقصد امام حسین علیہ السلام جس کا آغاز کربل کے میدان سے شروع ہوا، اس کو اختتام تک پہنچانے کے لیے جو سفر کا آغاز کیا جناب بی بی زینب عالیہ نے، اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم اسی سفر کا ذکر کریں گے۔ آئیے تعارف کرواؤں ہمارے جو آج کی مہمان ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود
محترمہ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. شکریہ. ہماری جو دوسری مہمان ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ کا شکریہ آپ کی آمد کا. خواتین و حضرات، سلام پیش کرنے کے لیے یہاں پر ہماری ایک بہن موجود ہیں، عائشہ بطول صاحبہ، اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گی. جزاک اللہ آپ کی آمد کا. سلام یا حسین، سلام یا حسین. گفتگو کا آغاز سیدہ ضیاء بطول صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کربل کے میدان میں جب تمام قربانیاں عصر کی اذان تک امام حسین علیہ السلام دے چکے، اس کے بعد ایک بہت بڑا مرحلہ اب جناب بی بی زینب عالیہ علمبردار ہیں. اب انہوں نے وہ علم اٹھایا ہے جس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. بہت مشکل، بہت کٹھن سفر ہے، کیا فرمائیں گی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار، خصوصاً تمام شہدائے کربلا، شاہ شہیدان کربلا، امام عالی مقام پر اور اسیران کربلا پر. کیسا مشکل منظر ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے نکلے ہیں تو اس وقت عباس بھی ساتھ ہیں، علی اکبر ہیں، جناب قاسم ہیں. وہ منزلیں شاید آسان ہوں گی، لیکن سلام ہو جناب زینب عالیہ پر کہ ان کی ذمہ داری کس مشکل میں ہے کہ اس وقت نہ اون و محمد ہیں، نہ جناب علی اکبر و اصغر ہیں، نہ شہزادہ قاسم ہیں، اور نہ وہ بھائی حسین ہیں. کوئی باقی نہیں بچا ہے. جناب زینب عالیہ ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور پھر وہ بھتیجا ہے بیمار امام زین العابدین، جو امامت کی تفسیر ہے، جس کی حفاظت، جس کی نگہبانی اب جناب زینب عالیہ کے سپرد ہے. وہ ایک عجیب منظر تھا کہ جب ہر طرف بچے جو ہیں وہ سہمے ہوئے بیٹھے تھے، بیوائیں اپنی اپنی گود اور اپنے اپنے سہاگ کو رو رہی تھیں، اور بی بی سے کچھ دور، وہ ٹلہ زینبیہ سے کچھ دور، وہ تمام سر جو ہیں اور وہ تمام بے گور و کفن لاشیں جو ہیں وہ ریگ کربلا پہ پڑے تھے. تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی اس عظیم صاحبزادی کو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ان پر. ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت دیکھیے کہ اپنی بہن بی بی ام کلثوم سے کہتی ہیں کہ بہن اب یہ خیموں سے عورتوں کو باہر نکالیں، جب کیونکہ خیام حسینی کو آگ لگائی گئی. اسی لیے ہمیں یزیدیت کا چہرہ جو ہے وہ بار بار بے نقاب کرنا پڑتا ہے کہ صرف مردوں کی شہادت پہ بس نہیں کی، ان لعینوں کی فوج نے پھر خیام حسینی کو آگ لگائی. جب آگ لگائی تو بی بی زینب عالیہ کے کردار میں اطاعت اس وقت کیسے نظر آتی ہے کہ بی بی جا کر امام زین العابدین کا شانہ ہلا کر پوچھتی ہیں کہ بیٹا وقت کے امام ہیں، اب کیا حکم ہے ہمارے لیے، کیا خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آپ خیموں سے باہر نکل جائیں، جان کا بچانا واجب ہے. بالکل. بی بی نے غرض یہ کہ تمام بچے وہاں جمع کیے. اور پھر حمید بن مسلم جو مورخ تھا یزیدی فوج کا، وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا اس خاتون کو کہ جو اپنی پشت پر جناب امام زین العابدین کو اٹھا کر باہر لائی. تو اب یہ دیکھیں وہ محافظہ ہیں، ان کو ایسے ہی زینب نہیں کہتے، زینت اب یعنی باپ کی زینت جناب علی مرتضیٰ کی زینت تھی، اور اب کیسے سنت کو پورا کر رہی ہیں. یاد کریں وہ شب ہجرت کا بستر جب علی مرتضیٰ اس بستر پہ سوئے تھے اور رسالت کی حفاظت کی تھی، اور جب جناب ابو طالب جو ہیں وہ جناب رسول خدا کی حفاظت کرتے تھے، ویسے ہی اب یہ محافظ بن گئی ہیں امامت کی، اور انہوں نے لا کر امام زین العابدین کو وہاں لٹایا، اور پھر اپنے ایک جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھا کر ان تمام بھتیجوں کو، ان یتیموں کو، مسکینوں کو، ان بیواؤں کو جمع کر کے ان کا پہرا دے رہی ہیں. اور اس شان سے پہرا دے رہی ہیں کہ اشقیاء میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی اس تاریکی میں بھی کہ جو اس چوبے خیمہ سے لکیر بنت مرتضیٰ نے کھینچی تھی اس کو کوئی پار کر سکتا. تو اس وقت وہ علی بن گئیں، اس وقت وہ جو مشکل کشا کی بیٹی مشکل کشا بن گئی. سبحان اللہ. بہت ہی اہم کردار، اس قدر اہم کردار ہے کہ اس کردار زینبی سے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. میں پروفیسر صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، یہ کوئی بھی دور ہو،
کوئی بھی وقت ہو، انہوں نے بھی اپنا جو کام ہے یا سرگرمیاں ہیں یہ پیچھے نہیں ہٹتے، کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ عروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کسی نے میرے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ تاریخ نے آج کے دن تک جتنے القاب و آداب آپ کی شان میں ہم تک پہنچائے، صحیح، لغت میں جتنے بھی آپ کے کردار کو واضح کرنے کے لیے اور آپ کے صفات کے اوج کمال کو بیان کرنے کے لیے اصطلاحات بیان کی گئیں، میں سمجھتی ہوں ان تمام کو بھی اگر جمع کر لیا جائے تو یہ اتنا بڑا کردار ہے کہ ان کے کردار کی ایک صفت اور ایک جہت کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ کی ذات صرف خواتین کے لیے ہی نہیں، راہ عظیمت کے ہر اس راہی کے لیے جو اپنے آپ کو حسینی قافلے کا پیروکار کہتا ہے، وہ بعد از حسین جو سالار قافلہ ہے، جن کو امام وقت اپنی پھوپھی جان کو جو ہے وہ اس وقت میں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ایک سالار اور ایک کمپینین کے طور پر۔ امام وہ ہیں مگر سالار ابھی یہ ہے۔ تو ان کے لیے میں سب سے پہلے تو درود پیش کروں گی کہ ہر دم درود آپ پر خاتون کربلا سالار غازیاں کو ہمارا سلام ہو، اور لاکھوں سلام آپ کے ایثار و صبر پر عطرت کی پاسباں کو ہمارا سلام ہو۔ اور یہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جہاں مردوں کے پتے پانی ہو گئے، جہاں صبر اپنا دم توڑتا ہوا دکھائی دیا، جہاں استقلال کے خود پاؤں کے اندر لغزش محسوس ہوئی، یہ اس طرح ٹلہ زینبیہ پر ڈٹ کر کھڑی آنے والے ہر شخص کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہ ہے صراط مستقیم، جس پر استقامت کے ساتھ تم ہمیں صنف نازک کہتے ہو نا، ہمارے عزم وہ آہنی عزم ہے کہ ہم آنے والے ہر دور کو بتا دیں گے کہ جو مظالم مدینہ منورہ سے کربلا تک کیے گئے اور جو آج کے بعد دوبارہ مدینہ پلٹنے تک ہم پر کیے جائیں گے، جیسے آپ نے بات کی کہ جو اس دور کے اندر بھی ان جو ہے وہ مظالم کو توڑنے والے خود، اور پھر خود رو کر مگرمچھ کے آنسو بہا کر ان کا رخ پلٹنے والے، اور وہ مورخین جو پیڈ مورخین تھے، جو لکھنے والے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ جو مظالم توڑے گئے ان کو منیمائز کیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک لمحے کے لیے ہر مسلمان جو ان کے کلمے کا مقروض ہے وہ یہ سوچے اور یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، حال کی چیز کال میں نہیں آ سکتی، میں کوئی جملہ نہیں لا سکتی اس کے اوپر، کہ اس وقت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کو، ان کی استقامت کو، ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو، اور ان کی اس دین کے لیے قربانیوں کو آپ کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں؟ بے شک، اور گواہ ہے جرت پہ تیری کربلا کی زمین، کربلا گواہی دیتا ہے ان کی جرت کی، کہ گواہ ہے جرت پہ تیری کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دی، بجھا کے شم تمنا جلا کے شم یقین، سکون و صبر کی کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گیرانی رسن و توق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا کمال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھیں، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھیں، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھیں۔ سلام شہدائے کربلا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام
شہدائے کربلا. خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. آج تذکرہ ہے اس پروگرام میں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا، جو اپنے باپ کی بھی زینت ہیں. بن کے بھائی کی طرح صاحب منصب اٹھیں، بن کے بھائی کی طرح صاحب منصب اٹھیں، اہل بیداد کے دل کانپ گئے جب اٹھیں. یا علی کہہ کے وہ بنت اسد رب اٹھیں، ہاتھ تھامے ہوئے سجاد کا زینب اٹھیں. آج بھی عزم شہ کھلا شکن ہے موجود، بولی بھائی تو نہیں پر یہ بہن ہے موجود. خواتین و حضرات، کربل کے میدان اور اس کے بعد جس طرح سے یہ قافلہ کوفہ و شام کی طرف گیا ہے اور مختلف مقامات پہ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کربلا میں قربانیاں ہو چکی، جو امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا وہ ہو چکا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا. مگر اگر یہ کردار نہ ہوتا جناب بی بی زینب عالیہ کا، تو یہ آج رہتی دنیا تک یہ واقعہ، یہ داستان، یہ قربانیاں لوگوں تک نہ پہنچتی. آج کوئی آنکھ اپنی آنکھ سے آنسو نہ برساتی اگر جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا یہ اہم ترین اور عظیم کردار نہ ہوتا. آئیے جانتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. ہمارے ساتھ ضیاء بطول صاحبہ موجود ہیں. ضیاء بطول صاحبہ، ایک اہم ترین کردار جو میں سمجھتی ہوں کہ امام حسین کی قربانی ایک دن کی بہت عظیم قربانی، مگر جناب زینب کبریٰ نے نہ صرف ان کے بچوں کو سنبھالا، امامت کو سنبھالا. اتنا بڑی جب کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی اٹراسٹی ہو جائے، آپ سوچیں کہ ہم لوگ دیکھ کے اس شوق سے باہر نہیں آ پاتے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے ننھے ننھے پیارے پیارے بچوں کو نہ صرف حوصلہ دیا، بلکہ وہ جو آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو ڈپریشن سے بھی میں بھی نہیں جانے دیا، اور کس طرح سے حوصلہ دیتے ہوئے وہ ہر کسی کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی. اب سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ جو آج بھی ہر طرف شمعیں جلی ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے نام کی، اس میں جناب بی بی زینب عالیہ کا کردار کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جو وہاں معرکہ تھا کرب و بلا میں جو ہوا تھا، اس کے بعد یزید کا مطمع نظر یہی تھا اور یزیدیت کا بھی، کہ اب یہ چونکہ صحرا میں ہوا، یہ خبر باہر نہیں جائے گی. اور جو نیریٹو ہم نے لیا ہے کہ یہ ایک توبہ نعوذ باللہ، یہ ایک باغی تھا، باغی نے خروج کیا اور ہم نے اسے تحت ایک کر دیا، مردوں کو مار ڈالا اور عورتوں کو ہم نے قید کر لیا. لیکن اس نیریٹو کو بدلا کس نے ہے؟ بدلا ہے اس بنت علی مرتضیٰ جناب زینب عالیہ نے، کہ وہ جہاں جہاں پر بھی رکتی تھیں، جیسے اگر جب ان کو آبادیوں سے گزارا جاتا تو وہ ایسے بدبخت تھے کہ ڈھول تاشے بجاتے اور اعلان کرتے کہ ایک باغی اور اس کے خاندان کا انجام دیکھو اور سب جمع ہو جاؤ. اب وہ جمع تو کرتے تھے اپنے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں پہ دہشت بٹھانے کے لیے. بی بی اسی کو استعمال کرتی تھی شان رسالت بتانے کے لیے، مقصد حسینیت بتانے کے لیے. بی بی اپنا فوراً حسب نسب بیان کرتی، توحید کی بات کرتی اور پھر بتاتی مقصد حسینیت کے ہم کیوں نکلے تھے. اور جب بی بی یہ کہتی تو پانسا پلٹ جاتا. تو بی بی جس محاذ پر رکی اس کو اپنے نام کر دی گئیں. اور یہ وہ مجاہدہ ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، جو میدان جنگ میں ہیں لیکن اس طرح سے ہیں کہ وہاں سے نکلی ہیں، نہتی نکلی ہیں، بے کجاوا اونٹ پہ نکلی ہیں، پابند رسن نکلی ہیں، لیکن فاتح شام بن گئی ہیں آخر. تو یہ بی بی کا سیرت و کردار بھی تھا کہ بی بی نے اپنی نماز شب کبھی قضا نہیں کی. امام زین العابدین کا ہمیں کال ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی جناب سیدہ زینب کو کبھی بھی نماز شب قضا کرتے نہیں دیکھا. ہاں بس میں نے ایک بار یہ ضرور دیکھا کہ وہ اتنی نکاحت میں تھی کہ انہوں نے نماز شب کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر ادا کی. تو یہ وہ ساجدہ تھیں، وہ عابدہ تھیں. ایک تو اپنے کردار سے وہ شمع روشن کرتی چلی گئیں. پھر جب بی بی کوفہ کے بازار سے گزری، ان کے خطبے کا میں نے ذکر کیا، ابن زیاد سے ان کی جب گفتگو ہوتی، آپ نے بھی بات کی کہ کتنا بڑا کرائسس تھا. عورتوں کے حواس کہا جاتا ہے کہ کمزور ہوتے ہیں. بالکل وہ اس سانحے سے گزری تھیں کہ جس میں مرد بھی ہوتا
تو شاید اس کے ہونٹوں کو بھی چپ کے تالے لگ جاتے, اس کے دل پر بھی خوف طاری ہو جاتا. لیکن یہ تو قلب مرتضیٰ ہیں, قلب مصطفیٰ ہیں, ان کے دل پہ کیسا خوف کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے شہید تھے اور شہیدوں کی بہن تھی. اور بی بی کا جو لہجہ تھا وہ ایسا تھا کہ یہ خود پھر انگشت بدنداں ہو جاتے تھے. ابن زیاد نے جب وہاں یہ کہا کہ کیا کیا تمہارے مردوں کے ساتھ خدا نے, اور خدا نے تمہیں برباد کر دیا اور آج میرا دل اس سے ٹھنڈا ہو گیا, تو بی بی کا ضبط جو تھا وہ اس وقت اس کے بند ٹوٹ گئے اور بی بی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں. اور جب بی بی وہاں پہ جب بیٹھی تھی تو اس نے اس وقت بھی بڑی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کنیزوں کے حالے میں بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ تو بی بی کی ایک کنیز نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے. اور پھر جب بی بی نے اپنے خانوادے کا بتایا, اور جب بی بی نے کہا کہ اللہ نے ہم سے فسق و فجور کو دور کر دیا, اللہ نے ہم سے ہر طرح کے رجس اور پلیدی کو دور کر دیا, ہم ہیں وہ آیا تطہیر کی شان والے, ہمارا گھر ہے وہ گھر جہاں پر حدیث کسا کا نزول ہوا تھا. تو جب بی بی نے ایسے اس کو مخاطب کیا تو اصل میں تو اس وقت ہی بی بی نے اس دارالامارہ کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا. اور پھر بی بی پہلی ذاکرہ تھیں, جو پہلی مجلس کی روایت تھی, جب شام میں جا کر ان کو علیحدہ مکان دیا گیا تو بی بی نے وہاں اس طریقہ کار کو اختیار کیا کہ شام کی خواتین ان کے پاس آتی, بی بی ان کو کربلا کے واقعات بتاتی, اپنے گھرانے کا مقام بتاتی اور مقصد حسینیت بتاتی. بی بی اگر نہ ہوتی تو وہ جو سانحہ ہو گیا تھا دشت کربلا میں وہ کبھی ہم تک نہ پہنچتا. یہ 1400 سال بعد بھی جو آج زندہ ہے تو یہ معجزہ ہے بنت علی مرتضیٰ کا, جناب زینب عالیہ کا, کہ یہ ہم تک موجود ہے. اور جناب افتخار عارف نے کیا خوبصورت لفظوں میں بی بی کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ کربلا گواہی دے, کربلا گواہی دے, فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا, باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا, بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا, باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک, محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے, کیا عجب مقام آئے, حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے. ساتھ ساتھ تھی زینب, دیکھ رہی تھی زینب, کربلا گواہی دے, کربلا گواہی دے. پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی, ایک سفر ہوا انجام, ایک سفر ہوا انجام, ریگ گرم مقتل پر چند بے کفن لاشیں, بھائیوں بھتیجوں کے, گودیوں کے پالوں کے, ساتھ چلنے والوں کے, ساتھ دینے والوں کے, کچھ جلے ہوئے خیمے, کچھ ڈرے ہوئے بچے, جن کا آسرا زینب, جن کا حوصلہ زینب, جن کا آسرا زینب, جن کا حوصلہ زینب. کربلا گواہی دے, کربلا گواہی دے, مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز, ایک سفر ہوا انجام جس کی ایک منزل شام, ایک سفر ہوا انجام جس کی ایک منزل شام, شام شام مظلومی اور وہ خطبہ زینب, شام شام مظلومی اور وہ خطبہ زینب. پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا, پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا, علم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں, منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں, سوچنے لگی دنیا منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں, خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں, کیا کہنے, وقت نے گواہی دی جبر کے مقابل میں. اب یہ لائنیں سننے والی ہیں, کیا کہنے, وہ کہتے ہیں کہ وقت نے گواہی دی جبر کے مقابل میں, مصحف شہادت کا آخری ورق زینب. سبحان اللہ. وقت کے جبر کے مقابل میں مصحف شہادت کا آخری ورق زینب. یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے, یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے, یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. کربلا گواہی دے, فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا. سبحان اللہ. کربلا گواہی دے. میں چاہوں گی دربار یزید میں جو بی بی کی آمد ہے اور جس طرح سے انتظار کروایا گیا اور گفتگو ہوئی, تکلیف دہ مرحلات ہیں, مگر کیا کریں, بیان کرنا بھی ضروری ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ بیان کرنا ہم پہ فرض ہے, بالکل, چاہے آنسوؤں کی زبان سے ہو یا ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ ہر شخص, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ وہ اپنے گروپ کو, اپنی پارٹی کو, اپنے قبیلے کو ظاہر کرتا ہے, تو ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. اور یہ کلام تو خطیبہ عالمین کا کلام ہے کہ جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسین بن کے
ज़माने पे छा गई ज़ैनब, ज़ुबान तेग से कूफा हिला गई ज़ैनब। कूफियों को ये कहना कि ए झूठो, ए मक्कारो, ए मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने खत लिख लिख कर हमें बुलाया था। किसने खोला उनके इस दोगले किरदार को, उनकी मुनाफिकत को? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। और आगे लिखते, कदम कदम पे जलाए हुसैनियत के चराग, दिए यजीद के सारे बुझा गई ज़ैनब। और अली की याद को जिंदा किया ज़माने में, जगह जगह पे जो खुतबे सुना गई ज़ैनब। और कसम खुदा की ये एहसान बिन्त ज़हरा है, बेशक कसम खुदा की ये एहसान बिन्त ज़हरा है, हमें हुसैन का मकसद बता गई ज़ैनब। और असीर हो गई दर दर फिरी ज़माने में हुसैनियत को, मगर जगमगा गई ज़ैनब। आज ये हुसैनियत जो जगह जगह जगमगा रही है, मेरे नबी ने फरमाया था कि अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मुझे उस बादशाह का किस्सा याद आता है कि जब उसके सामने सारी फौज को तैयार करके और उसको इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया और खड़ा होकर रोने लगा, तो उसके मसाहिब ने कहा कि क्या हुआ बादशाह सलामत, क्या हमारी फौज की तैयारी, असलहे और इस्तेदाद में कोई कमी रह गई? कहने लगा, काश मेरे पास ये फौज 10 मुहर्रम को होती, मैं उस वक्त होता, मैं इमाम वक्त के साथ खड़ा होकर एक एक सिपाही उनके एक एक जानिसार पर कुर्बान करता। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उन कुर्बानियों के बाद जिस इस्लाम को जिंदा रखा यजीद के दरबार के अंदर, उसने जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के होठों से छड़ी लगाई, उस वक्त भी खड़े होने वाली सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जब सैयदना अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इशारा किया, उनको बचाने वाली सैयदा ज़ैनब। और क्या फरमाती हैं जब सरे हुसैन सामने लाया गया, फरमाती हैं, या हुसैना या इब्ने फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाए बिन्तिल मुस्तफ़ा। और जब ये कलिमात गूंजे लहजाए हैदरी में, तो तमाम दरबार यजीद में कोहराम मच गया, सब रोने लगे और वो लाइन उसी तरह बैठा रहा। फिर उसके बाद फरमाती हैं, अल्लाह के नाम से शुरू, दुरूद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज उनसे मोहब्बत करने वाले कभी आले रसूल पर दुरूद के बगैर अपनी नमाजों को भी मुकम्मल नहीं कर सकते। और फरमाती है, ये क्या किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है जो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। फरमाती हैं कि शोमिये किस्मत कि मुझ जैसी खातून को तुझ जैसे बदनिहाद के सामने खड़े होकर बात करनी पड़ रही है। क्या तेरा इंसाफ है कि तेरे हरम की बीवियां और औरतें तो अंदर पर्दे में और हरम में बैठी हैं, और जो नबी के खानदान की इस इफ़्फ़त इसमत मुखद्दरात इसमत है, तूने उनको बेकजावा ऊँटों पर सवार किया, पाबर रसन किया, और आज वो बेचादर के तेरे दरबार में मुजरिमों की तरह लाए गए। तूने बागी कहा हमें, हम वो लोग हैं जिनके घर में वही उतरती थी। और मैं एक दो खुतबात आपके खुतबे के 2 पॉइंट्स ज़रूर आज अपनी गुफ्तगू के आखिर में बतौर पैगाम देना चाहूँगी। आपने फरमाया, तू फतह और शिकस्त के मयार को पहचाना ही नहीं, तो बहुत जल्द जान लेगा कौन जीता और कौन हारा। और एक सजदाए हुसैन ने थोड़ी सी देर में जहाँ हर दौर के यजीद को गाली बना दिया, वहाँ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी साबित कर दिया। आपने फरमाया कि तू हमारा जिक्र मिटाने के दर पे है, तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता। आज जगह जगह जो अहले बैत अतहार का जिक्र होता है, जो हक की बात होती है, जो अजीमत के रास्ते के पैरोकार अपने हाथों में हक की मिशल लेकर निकलते हैं, ये खैरात है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की उन खुतबात की, आपकी उस जुर्रत की, आपके उस सब्र की, जिसको पूरी उम्मत के करोड़ों अरबों खरबों मुसलसल सलाम हो, तब भी हक अदा नहीं हो सकता। अजरकु मिनल्लाह। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। ज़िया बतूल साहिबा बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह की बारगाह से आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा हो और अल्लाह हमेशा आपके और आपकी आने वाली नस्ल के पर्दे सलामत रहें। ये दुआ है मेरी इस चैनल के ओनर्स और जितने लोग, मेरे जितने भाई, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी इज़्ज़तें बुलंद फरमाए। और जो जब जुल्म का खंजर हुआ पेवस्ते रगे जाँ,
جب ظلم کا خنجر ہوا پیوست رگے جاں، جب سو گئے صحرا میں شریعت کے ہدی خاں، نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے ڈھالا، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، لہجے کو امامت کے خم و پیچ میں ڈھالا، جلتے ہوئے خیموں سے یتیموں کو نکالا، یوں خون شہیداں سے رخ عزم اجالا، آئی یہ صدا آج سے تو محور دی ہے، آئی یہ صدا آج سے تو محور دی ہے، زینب تو شریعت کے لیے فتح مبین ہے۔ السلام علیکی یا نواسی رسول اللہ، السلام علیکی یا شریکۃ الحسین، السلام علیکی یا ثانی زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عائشہ بتول سے۔ جناب زینب نے اپنا سب کچھ رہے خدا میں لٹا دیا ہے، جناب زینب نے اپنا سب کچھ رہے خدا میں لٹا دیا ہے، کوئی جہاں میں نہ کر سکے گا وہ صبر کر کے دکھا جناب زینب۔ علی کی بیٹی کی دیکھو ہمت، دیا ہے لاشوں کا جس نے پہرا، علی کے لہجے میں بات کر بھگا دیا ہے، علی کے لہجے میں بات کر کے یزیدیوں کو بھگا دیا ہے، جناب زینب۔ گھروں جو کوفی نکلے تو کو زینب نے کی ملامت، گھروں سے روتے جو کوفی نکلے تو کو زینب نے کی ملامت، ہمیشہ روتے رہو گے اب تم، یہ خطبہ حق سنا دیا ہے، ہمیشہ روتے رہو گے اب تم، یہ خطبہ حق سنا دیا ہے، جناب زینب۔ یزید کو جرم اس کے ساجد گنا دیے اس
نہ خوف رکھا یزید کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے نہ خوف رکھا یزید کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے جناب زینب جناب زہرا کی لاڈلی پر درود لاکھوں سلام لاکھوں جناب زہرا کی لاڈلی پر درود لاکھوں سلام لاکھوں کہ جس نے مومن کو شان و غیرت کے ساتھ جینا سکھا دیا ہے کہ جس نے مومن کو شان و غیرت کے ساتھ جینا سکھا دیا ہے جناب زینب نے اپنا سب کچھ رہے خدا میں لٹا دیا ہے جناب زینب سلام یا حسین